بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں میلاد پیج 518 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 218. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تک پارہ تیسرا رکوع 8واں جلد اول معارف القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو. مسئلہ اس لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہوا، جب تک جہاد فرض کفایہ ہو، اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں. مسئلہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو، اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں. ہاں، اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نرغہ کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی، نہ قرض خواہ کی. اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد اگرچہ طبی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو، لیکن خوب یاد رکھو کہ انسانی بصیرت اور دانش مندی اور تدبیر و محنت عواقب و نتائج کے بارے میں بکثرت فعل ہوتی ہیں. کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار عقل مند سے بھی مستبعد نہیں. ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش آنے والے واقعہ پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سے واقعات ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر حاصل کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو نہایت مضر سمجھ کر اس سے اجتناب کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ نہایت مفید تھی. انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملے میں بکثرت مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں. خویش را دیدم در رسوائی خویش. اس لیے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے تو کھلے گا یہ نقصان ہرگز نہ تھا بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا. سبحان اللہ. ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی 6ٹھے ویلاگ کے ساتھ. 5 ویلاگ ہمارے مکمل ہوئے. جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی اگڑی ہوگی. جب آمد تھی شاہد ہر آنکھ مدینے کی، آقا پہ لگی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے. حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی.
دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پہ بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔